یہ ایک روایت جس کا میں نے تذکرہ ضروری سمجھا آج کی رات. اچھا، اب اس سے پہلے کہ میں ماہ مبارک شعبان کے حوالے سے کچھ بات کروں، ایک تھوڑا سا اوور ویو، اور اس کے بعد میں اس روایت پڑھوں گا آپ کے سامنے اور اس کو ہم لکھ کروں گا. شعبان سے مجھے نہیں پتا کہ کتنا وقت ہمیں مل پائے گا اور کتنا ہم آپ کے ساتھ بات کر پائیں گے. عزیزان گرامی، اگرچہ ہم شعبان کے مہینے کو ڈسکس کرنا چاہ رہے ہیں اور شعبان کے مہینے کی امپورٹنس اور اس کے اعمال کو ہم دیکھنا چاہ رہے ہیں اور یقیناً اس پہ ہم ڈسکس کریں گے، لیکن ہم جب روایتوں کو دیکھتے ہیں اہل بیت اطہار کی تو ہمیں ایک بات بہت ہی کلیئر نظر آتی ہے کہ رجب، شعبان اور رمضان، ان 3 مہینوں کو الگ الگ بھی ڈسکس کیا گیا ہے بہت زیادہ، اور ان 3 مہینوں کو ایک ساتھ ملا کر بھی ڈسکس کیا گیا ہے، یعنی ایز اے پیکج بھی ڈسکس کیا گیا ہے. جیسے ہمارے ہوتی ہیں نا سمر ویکیشنز، جون، جولائی اور اگست، مثال 3 مہینے کی چھٹیاں، 3 مہینے کی گرمیوں کا موسم آ گیا، تو یہ 3 مہینے ایک ساتھ بھی ڈسکس ہوئے ہیں اور یہ 3 مہینے الگ الگ بھی ڈسکس ہوئے ہیں. اب وہ روایت گویا اسی نظریے کو تقویت دیتی ہے کہ ان 3 مہینوں کو ایک ساتھ ڈسکس کیا گیا. وہ روایت جس میں صرف رجب کا نہیں کہا گیا دیکھو بھائی رجب اللہ کا مہینہ ہے، شعبان پیغمبر کا مہینہ ہے اور رمضان جو ہے وہ امت کا مہینہ. یہ روایت کیا کہنا چاہ رہی ہے؟ ایک سوچ دے رہی ہے کہ دیکھو ان 3 مہینوں کو ہمیشہ ایک ساتھ دینا پیکج کی صورت میں. ہاں، پھر خود بخود ان 3 مہینوں کو الگ بھی کر دیا گیا کہ رجب اللہ کا مہینہ ہو گیا، شعبان پیغمبر کا، لیکن روایت بتا رہی ہے کہ ہم 12 مہینوں کو ایک ساتھ ڈسکس نہیں کر رہے ہیں، لیکن 3 مہینوں کو ایک ساتھ ڈسکس کر رہے ہیں. یہ 3 مہینے ایک ساتھ ہیں. اب آئیے یہ روایت دیکھیں جو ماہ مبارک رجب کی پہلی رات کی اعمال میں لکھی ہوئی ہے، اور ابو البختری نے ابو البختری وہب ابن وہب نے ہمارے چھٹے امام حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام سے، اور پھر اس سلسلے سند نے چھٹے امام نے 5ویں نے چوتھے نے تیسرے نے جو ہے وہ پہلے امام حسین اپنے والد سے، اور مولا کائنات نے پیغمبر اکرم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے. بلکہ مولا کائنات سے، کہ مولا کائنات کے بارے میں فرماتے ہیں چھٹے امام کہ آن حضرت کو پسند تھا کہ اپنے آپ کو سال کی 4 راتوں میں فارغ رکھیں. ان کو پسند ہے کہ سال کی 4 راتیں وہ جاگ کر گزاریں، عبادت میں گزاریں، اپنے آپ کو فارغ رکھیں. 4 راتوں میں اپنے آپ کو اسپیئر کریں، کوئی کمٹمنٹ نہ ہو کسی کے ساتھ، فارغ ہو. کون سی 4 راتیں؟ اچھا، یہ روایت جنہوں نے سنی ہے ان کو تو اب کوئی لذت نہیں ہوگی، نئی بات نہیں نظر آئے گی اس روایت کے اندر، لیکن اگر کسی نے نہ سنی ہو تو 1 منٹ کے اپنے ذہن میں کچھ راتوں کو لے کر آئیں کہ وہ 4 راتیں کون سی ہونی چاہیے، جس کے بارے میں امام فرماتے ہیں کہ مجھے پسند ہے کہ میں سال کے دوران 4 راتیں جاگ کر گزاروں. تو کئی ساری راتیں ہمارے ذہن میں ایسے آتی ہیں جو اس روایت کے اندر نہیں ہیں، اور جو روایت اس رات کے اندر جو راتیں اس روایت کے اندر ہیں ان میں سے میرے خیال میں اگر بہت زیادہ کوئی ہمارے ذہن میں آئے گی تو 1 یا 2 آئیں گی. وہ 4 راتیں کون سی ہیں؟ ایک رات ہے عید قربان کی رات، 10 ذی الحجہ کی رات. وہ والی رات جب حاجی عرفات کے میدان سے نکلتے ہیں اور مزدلفہ کے میدان میں شباشی کرتے ہیں، اور انہیں صبح منا کے میدان میں پہنچنا ہوتا ہے. مزدلفہ کی رات، یا ہمارے اعتبار سے پوری دنیا کے اعتبار سے، عام اہل ایمان کے اعتبار سے جنہیں فرض کریں کسی وجہ سے حج کی سعادت نصیب نہیں ہو رہی، وہ نہیں پہنچ پا رہے ہیں، تو ان کے لیے عید القربان کی رات. عید قربان کی رات کو چھوڑنے کے بعد جو 3 راتیں جس کے بارے میں امام فرماتے ہیں مجھے پسند ہے کہ میں جا کر گزاروں، ان 3 راتوں کا تعلق اسی وقت ہمیں سمجھ میں آئے گا جب ہم رجب، شعبان اور رمضان کو ایک ساتھ ایک پیکج کی صورت میں دیکھیں گے. 90 راتیں آپ کاؤنٹ کریں رجب کی، شعبان کی، رمضان کی، تو یوں کہہ لیجئے کہ 90 راتوں کی پہلی رات، درمیانی رات اور آخری رات. فرسٹ نائٹ پہلی رجب کی رات، بالکل درمیانی رات 15 شعبان کی رات، اور آخری رات یعنی عید الفطر کی رات. بظاہر اس کے اندر رمضان کا لفظ بھی نہیں ہے، لیکن اسی صورت میں سمجھ میں آئے گی جب ہم 90 ڈیز کو ایک ساتھ دیکھیں گے. بالکل اسی طرح جیسے فرض کریں ایک سمر فیسٹیول لگنے والا ہو، کوئی بزنس فیسٹیول لگنے والا ہو، تو ایک انسان پہلی رات کو جو ہے وہ پلاننگ کرے گا کہ مجھے اس 90 دن میں کتنا کمانا ہے، کتنا کھانا ہے، کتنا بزنس کرنا ہے. ایک مرتبہ بالکل جب 20 پہ پہنچے گا تو دیکھے گا کہ میں نے کتنا کما لیا، کتنا کمانا باقی ہے. اور آخری رات جب سب کچھ لائٹیں بجھ جائیں گی، لوگ اپنے اپنے گھروں کو چلے جائیں گے، فرض کرنے کے جو ہے وہ جو فیسٹیول مکمل ہو گیا، تو اس کے بعد حساب کرے گا بیٹھ کے کہ میں نے کیا کھایا، کیا کمایا. عید الفطر کی رات بھی وہی رات بیان کی گئی روایتوں کے اندر کہ آج پروردگار سے اجرت لینے کی رات ہے، آج پروردگار سے جو ہے وہ مزدوری لینے کی رات ہے کہ پروردگار میں نے اس مہینے میں یہ سب کچھ کر لیا.
تو رجب، شعبان اور رمضان کے 3 مہینے ایک ساتھ دیکھنا بھی نہایت ضروری ہے۔ تو رجب کا مہینہ مکمل ہو رہا ہے اور شعبان کے مہینے کا آغاز ہو رہا ہے۔ بس یہیں سے اس روایت کو ذہن میں رکھتے ہوئے کہ ابھی رجب کے روزوں کے ثواب کو مس نہیں کرنا۔ اتنا زیادہ ثواب رجب کے 1 روزے، 2 روزے اور 3 روزے کا ہمارے چھٹے امام نے